ہمارے معاشرے میں مذہبی رجحان رکھنے والے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہیں آپ دیندار طبقہ سمجھتے ہیں، مثلا مولانا حضرات جو مدارس اور مساجد کے ساتھ متعلق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا یہی دین ہے، داڑھی رکھنا یہ دین ہے۔ اور دوسرا طبقہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی رکھنے کو مکمل دین نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے، کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قرض موقع پر وقت پر واپس کر دینا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، حقداروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، یہ دین ہے۔ اور دونوں طبقات، مثلا جو داڑھی کو، نماز کو، روزے کو، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، لیکن جو ان چیزوں سے دور ہیں، عمل میں کوتاہی ہے، داڑھی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دین سے دور اور بے دین بندہ ہے، یہ اگر اسی طرح اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اصل تو ہے معاملات، یہ ویسے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، ویسے تو نماز کی پابندی ہے، لیکن ساتھ سود کا کام بھی کرتے ہیں، ساتھ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ساتھ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ساتھ رشوت بھی لیتے ہیں، تو ایسی داڑھی اور ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ ایک طبقہ داڑھی اور نماز کو ضروری سمجھتا ہے اور اسی کو دین سمجھتا ہے کہ بس یہی دین ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اگر اس کے ساتھ تم نے یہ نہ کیا تو تم بھی بے دین ہو۔ ہم دو طبقات میں تقسیم ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ داڑھی نہ رکھی، نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا تو یہ جہنم میں جائیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ داڑھی کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ تم نے یہ کیا تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی اگر چلا گیا نا جنت میں تو پھر ہم جوتوں سمیت جائیں گے۔ تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات مطلقاً اور عام طور پر کسی عمومی طور پر نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ مولوی میں آپ کا امام بھی آتا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام تو جہنم میں جا رہا ہو اور مقتدی جنت میں جا رہا ہو؟ اللہ نے یہ جو منصب عطا فرمایا یہ ایسے نہیں عطا فرمایا۔ اگر ملک کی سرحدوں کے لیے ہم دیکھ کر، چھان بین کر کے بندوں کو منتخب کرتے ہیں کہ یہ ملک کی سرحدوں کے رکھوالے ہیں، تو اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، اپنے دین شریعت کی حفاظت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پرچار کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا تو اللہ کو تو پتہ تھا نا، تو اس لیے عمومی طور پر ایسے بات نہیں کہنی چاہیے۔ ایک مدرسے میں کسی طالب علم سے غلطی ہو گئی، وہ چوری کر لی، کسی کا جوتا چوری کر لیا، تو کسی نے کہا کہ یار طالب علم بھی چور ہوتا ہے، تو ان کے جو استاذ تھے مولانا صاحب، انہوں نے فرمایا کہ طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم بن کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، داڑھی رکھ کر مولوی کی شکل میں آ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی مولوی ہے، اور اس کی کسی غلطی کو پکڑ کر ہم کہتے ہیں کہ بس مولوی جنت میں گیا تو ہم جوتوں سمیت جائیں گے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔
اللہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ دوسرا پارہ، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا چہرہ، تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو۔ یہودی بھی تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ بیت المقدس کا احترام کرتا ہے، تو مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البیوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ جب ہم حج کے لیے نکل جاتے ہیں نا، حج کے سفر کے لیے، تو اگر کوئی چیز بھول گئی ہے تو واپس وہ چیز اٹھانے کے لیے اپنے دروازے سے گھر میں نہیں آنا چاہیے، پیچھے سے دیوار توڑ کے یا دیوار پھلانگ کے اپنے گھر آؤ اور وہ چیز اٹھاؤ اور پیچھے سے گزر جاؤ۔ اگر دروازے سے آئے گی تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پیچھے سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کو مانتے ہو۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، خدا کو نہیں مانتے، تو تمہاری یہ نیکی اللہ کے ہاں مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا قبول نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان لانا بھی کافی نہیں، فرمایا اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے کیسے؟ بس یہی ماننا کافی ہے کہ اللہ ایک ہے؟ نہ، یہ مانے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا اور تنہا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، جب چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر گزرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ایسے اللہ پر ایمان لائے۔ من آمن باللہ، آخرت پر ایمان کیسے لائے؟ فرمایا آخرت پر ایسے ایمان لائے کہ دل میں یہ پختہ عقیدہ اور یقین ہو کہ اگر میں نے اللہ یا اللہ کے بندوں کے حقوق کو تلف کیا اور ضائع کیا، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے کرنا ہے اور آخرت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے، یہ آخرت کا یقین ہو۔ اگر کسی بندے کو آخرت کا یقین ہے اور وہ کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، اس کا مطلب اسے آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، سعودیہ میں وہ کام کرتا تھا، کہتا ہے کہ ہم یہاں مزدوری کرتے ہیں، ایک جگہ کر رہے تھے تو وہ جو کفیل تھا وہ تنخواہ نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے کہا بھی اب نہیں دے رہا، قیامت کے دن تو آخرت کے دن تو وصول کریں گے ہم آپ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جہاں اور لین لگے ہوں گے نا، تم بھی لین لگ جانا، اپنا حق لے لینا، وہاں یہاں نہیں ملے گا وہاں لے لینا۔ مطلب جو بندہ ایسی بات کرے اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو وہ ایسی بات نہ کرتا۔ اسی طرح ایک بچی کو میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب،
تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ مولانا صاحب ہو یا صرف خالق علی قاری صاحب ہو؟ میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہتا ہے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھے۔ کہتا جی میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں کو 4-5 لاکھ، رمضان کا مہینہ تھا، 4-5 لاکھ میں نے دینا ہے۔ اب وہ پیسے میرے پاس ہیں بھی صحیح، لیکن ابھی میں دینا نہیں چاہتا، لیکن پیسوں کی زکوٰۃ میں دوں گا یا وہ دے گا؟ تو جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہو، جو بندوں کے حقوق تلف کرتا ہو، جو اللہ کے حقوق ضائع کرتا ہو، اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، ایسے کہتا ہے جی ٹھیک ہے مرنا ہے، موت آنی ہے۔ موت کا یقین ہوتا تو یوں نہ کرتا، کسی انسان کو نہ ستاتا، کسی مخلوق کے دل آزاری نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، یہ نیکی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، یہاں بھی فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک دوسرے کو جہنمی قرار دو۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھو۔ لن تنالوا البر، سنو غور سے سنو، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے، نیکی کا ایک ذرہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ لن تنالو، ہرگز نہیں مل سکتا۔ لا تنالو ہوتا نا تو صرف معنی ہوتا کہ نہیں مل سکتا، لن تنالو ہرگز نہیں مل سکتا، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا نیکی تمہیں نہیں مل سکتی، ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حتی تنفقو، یہاں تک کہ تم خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو؟ مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو۔ مٹھائی لے کر آئے، اس میں سے بو آ رہی ہے، چلو یار پھینکو نہیں، ضائع نہ کرو، قاری صاحب کے گھر دے دو، فلاں غریب کو دے دو، ضائع نہ کرو۔ اللہ کے ہاں یہ تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر کرو گے تو گناہ ملے گا۔ اگر سود کے پیسے سے جان چھڑانا چاہتے ہو، سود ہے، حرام کا پیسہ ہے، چل یار جان چھڑاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اب یہ پیسہ کہاں کریں؟ تو آج کل تو یہ ہے نا، مولانا صاحب سے جا کر مشورہ کریں کہ مولانا صاحب یہ سود کا پیسہ میرے پاس ہے، کہاں کریں؟ وہ کہے گا چلو وہ آپ دے دیں، ہم مسجد کے لیٹرین بنوا دیں گے۔ اور لیٹرین بنوانا بھی مسجد کا ثواب کا کام ہے، وہ مسجد کے لیٹرینوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے سود کا پیسہ۔ سود کا پیسہ اب کریں کہاں؟ تو فرمایا سود کے پیسہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ایسے سمجھو کہ میں گڑھے میں ڈال رہا ہوں، بغیر ثواب کی نیت کے ایسے ہی لوگوں کو دے دو، جان چھڑا رہے ہو۔ دل میں اگر تمہارے آ گیا کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا تو اندیشہ ہے کہ اللہ تمہیں موت کفر پر دے، کافر ہو کے مرو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نیکی کو تھوڑا سا بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھل فروٹ لے کر رکھے رکھے خراب ہو گئے فریج میں، چل یار کسی غریب کو دے دو، کیونکہ ہمارے کام کے نہیں ہے، اس صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ نے واضح اعلان فرمایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت ایمان رکھتا ہے یہ نیکی ہے۔ والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی یہودی کہے، کوئی عیسائی کہے کہ تم مسلمان تب تک نہیں ہو سکتے جب تک تم حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو ہمارے انبیاء پر بھی ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، تو ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ مسلمان سابقہ انبیاء پر ایسے ایمان لائے گا کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھے، اب نہیں۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دیکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، جلال کے آثار ظاہر ہوئے۔
ابو بکر صدیق نے بھانپ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اور ناراضگی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا یا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف تو دیکھ۔ عمر ویلکا، دیکھ تو صحیح۔ آنکھ اٹھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا قرآن کے بعد تو رات دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے وہ بھی تورات نہ پڑھتے، وہ بھی یہ اللہ کا قرآن مجھ پر نازل شدہ کتاب پڑھتے۔ تو انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات سے ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں جاتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ انہیں حکم فرماتے ہیں وہی بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں عقیدہ کیوں دیا؟ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے سورہ صافات میں اس کا جواب ارشاد فرمایا، کیسے بدبخت ہو، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے لیے جب تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، خوشخبری دی جائے نا کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ مبارکباد نہیں وصول کرتا، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، بیٹا پیدا ہو جائے پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، اور بیٹی پیدا ہو جائے وجہ مسودہ، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، سر لٹک جاتا ہے، اوپر منہ نہیں کرتے ہو۔ فرمایا اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، شرم نہیں آتی؟ تو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ انبیاء پر ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ سابقہ انبیاء پر ایمان لاؤ کہ وہ اپنے اپنے دور میں حق اور سچ تھے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم، ایک تو ہے نا زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کیا کرو۔ اے مالداروں صرف زکوٰۃ لے کر نہ بیٹھے رہا کرو، چلو زکوٰۃ تو ہم نے دے دیا، اب بہن محتاج ہے، بھائی محتاج ہے تو زکوٰۃ تو ہم نے دے دی ہے بھائی کی، وہ بھائی کی اگر چھت گر گئی ہے اور بھائی مالدار ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ چلا چکا ہے، دے چکا ہے، تو اس پر فرض ہے اپنے بہن یا بھائی کی مدد کرے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر ایسا کوئی غریب آدمی جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو رات کو پیٹ بھر کر تو نے کھانا کھایا اور تیرا پڑوسی بھوکا سویا رہا اور ساری رات تو کھڑے ہو کر عبادات اور نوافل اور قیام اللیل کرتا رہا، ساری عبادات اٹھا کر اللہ تیرے منہ پر مار دیں گے، کوئی خدا کی بارگاہ میں تیری عبادت قبول نہیں ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے۔ صرف زکوٰۃ حقوق نہیں کہ زکوٰۃ دے دیا تو مال کا حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا ذوی القربا، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں کے پچھلی طرف سے دیوانے پھلانگ کے آؤ کہ اندر سے سیدھے دروازے سے آئے تو گناہ ہے۔ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ذوی القربا پر خرچ کرو۔ جب تم خرچ کرو گے، خرچ کہاں کہاں کرنا ہے؟ ذوی القربا میں بھی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر کہ آپ نے ایسے بندے پر خرچ کیا ہے تو غریب ہے، تو ذوی القربا میں سے نشہ کرتا ہے، آپ نے پیسے دے دیے، بدکاری کر لی اس نے، ایک صدقہ آپ نے پرہیزگار پر کیا، ایک صدقہ اپنے ذوی القربا میں سے خدا کے نافرمان پر کیا، تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک سوٹ دیتا ہے، ایک جوڑا دیتا ہے اور وہ نمازی پرہیزگار آدمی ہے، پہن لیتا ہے، جب تک وہ اس کے بدن پر رہتا ہے اللہ رب العزت برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ نے نیکی کی تعریف فرمائی کہ نیکی کیا ہے. کیا ہم نے جسے نیکی سمجھا ہوا ہے وہ نیکی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں داڑھی جو منڈواتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں، جو معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، سود کا کام کرتا ہے اور رشوت لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے اور سارے مال کو سٹاک کر لیتا ہے، جب مہنگا ہو تب بیچتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. ہم پورے دین پر نہیں ہیں، آدھے پر وہ عمل کر رہے ہیں، آدھے پر وہ عمل کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو جہنمی کر رہے ہیں. دین یہ نہیں ہے. اللہ نے اس کی تشریح ارشاد فرما دی. باقی جو ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے، چوتھا رکوع ہے. یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم. آپ کے گھروں میں تفاسیر بھی ہوں گی، ترجمے بھی ہوں گے. یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر اللہ نے آپ کے عزیز و اقارب کے کیا حقوق رکھے ہیں اور اللہ نے نیکی کی تعریف کیا ارشاد فرمائی. زندگی رہی تو اس کی تفصیل پھر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.